یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس مہینے میں نوحہ ماتم ہوتا ہے۔ دیکھیے نوحہ اور ماتم اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں تک کہا گیا 934 نمبر کی صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت ہے، 4 وبائیں جو کرنے کے اعتبار سے بڑے جرائم ہیں امت کے اندر باقی رہیں گی، جس میں سے ایک وبا النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ اور ماتم کرنا۔ لیکن جس نے نوحہ اور ماتم کیا، کیا شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ 999 نمبر کی ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اندر، اور اسی طریقے سے 103 یہ صحیح مسلم کا نمبر، اور ایسے ہی 1294 صحیح بخاری کا نمبر، رسول اللہ کا ارشاد گرامی، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہمارا یا ہماری شریعت کا ایسوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو چہروں پہ تماچے مارتا ہے یا ایسے ہی سینوں کو چاک کرتا ہے اور زمانے جاہلیت کے طریقے پر نوحہ اور ماتم کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا۔ اور جہاں صحیح مسلم کی روایت کا بھی ریفرنس دیا گیا 934 کتاب الجنائز کی، اس میں یہ بھی ہے جو خاتون، کیونکہ زیادہ تر نوحہ اور ماتم یہ وبا خواتین میں ہوا کرتی تھی زمانے جاہلیت میں، اسی لیے یہاں پر خاتون کا لفظ استعمال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نے اگر یہ جرم کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ النائحہ ماتت وَلَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، اگر نوحہ ماتم کرنے والی خاتون بغیر توبہ کے مر گئی تو قام یوم القیامہ، سب کے سامنے میدان محشر میں اللہ اسے کھڑا کرے گا اور جہنم کا تارکول سرتا پیر اس کو پہنایا جائے گا اور اس پر آگ لگائی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے یہ روڈ بنتے ہیں نا، تارکول جو استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گرم ہوتا ہے، انسان اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ دوزخ کی آگ، ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ دوزخ کی آگ کتنی خطرناک ہے، اس کا تارکول اس کو لباس بنا کر کے اللہ جو نوحہ ماتم کرنے والی یا کرنے والا ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسی سزا دوزخ کے اندر ایسوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام ثابت کرتے ہیں اس طرح کا گناہ کر کے، جبکہ ابھی ہم نے سنا کہ یہودی بھی محرم کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے کیونکہ وہ اہل علم تھے، ان کے پاس علم تھا۔ لیکن آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دعوے بہت زیادہ ہیں، دعوے کے مقابل کتاب اور سنت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تزکیہ بھی نہیں ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم، یہ تزکیہ ایک ساتھ ہے۔ آپ کتاب مبین پڑھتے جائیے، آپ کو تعلیم کے ساتھ تزکیے کا لفظ ملے گا، جو علم کا ثمرہ ہے، لب لباب ہے، تقوی، جیسا کہ کسی جگہ چاہے آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی ہو، یا ایسے ہی 151 سورۃ البقرہ کی ہی ہو، یا ایسے ہی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہو، سب میں ہیں جہاں رسول اللہ کا مقام اللہ نے بتایا۔ 164 نمبر کی سورہ ال عمران کی آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تزکیہ کا لفظ یزکیہم یہ بھی موجود ہے، اور تعلیم یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ بھی موجود ہے۔ مفسرین نے سمجھایا، بتلایا، جب انسان تعلیم سے جڑتا ہے، تعلیم کے قریب ہوتا ہے، سرتا پیر برائیوں سے اللہ پاک کو صاف کرتا ہے، لیکن جب تعلیم سے نابلد ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو وہ برائی کو ہی بھلائی سمجھ لیتا ہے۔
آج یہی ہوا ہے ہمارے سماج میں جو اہل اسلام ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کے پاس اسلام کی معلومات نہیں ہیں۔ اسی لیے جس مہینے کی عظمت کا خیال اسلام کے سب سے بڑے دشمن کیا کرتے تھے، آج اسلام کے نام لیوا ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے ذام میں، اپنے گمان میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑی عبادت